السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا۔ چونکہ رمضان کا مہینہ اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر اوپر سے رمضان کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ انسان کے دامن سے اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر ہم رمضان کے مہینے کو دیکھیں تو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں کیوں عطا کیا؟ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا، اور صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے جو پہلی اقوام تھی ان پر بھی میں نے روزوں کو فرض کیا۔ اور اس روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو گویا کہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان کے دامن کے اندر جو پورے سال کے گناہ ہیں، جو انسان غلطیاں کوتاہیاں کرتا ہے، جو انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے سبب، اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے میں اچھے کام کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں، اپنے رمضان کے روزے رکھے، اور رمضان کے روزے رکھنے کی دو شرطیں لگائیں، دو طریقے بتائے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ، یعنی روزے تو ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن روزے اگر اس شرط کے ساتھ رکھے جائیں کہ اگر انسان جب روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں، بشرطے کہ وہ ایماندار آدمی ہونا چاہیے۔ ویسے تو دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، جو مذاہب باطلہ میں ہیں روزے تو ان کے بھی ہوتے ہوں گے، یا وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ روزہ رکھا جائے تو اس شرط کے ساتھ کہ ایمان کے ساتھ، ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانتا ہو، پیارے پیغمبر کی رسالت کو مانتا ہو، اللہ پر نازل ہونے والے قرآن کو مانتا ہو، اس کو زندگی اور موت کے اوپر، تقدیر کے اوپر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کے کہلاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط روزہ رکھنے کی یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ احتساب، اور احتساب کرتے ہوئے، احتساب کیا ہے؟ کہ انسان کو روزہ ایسے رکھنا چاہیے جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے۔ روزہ کیا کہتا ہے؟ روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کے ساتھ نماز کو وقت پہ ادا کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، نیکیاں کرو، اور برائیوں سے رک جاؤ۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے، اچھے اعمال نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہے، انسان برائیوں سے نہیں رکتا، تو گویا کہ اس نے اپنے روزے کا احتساب نہیں کیا۔ تو گویا کہ جب ہم اپنے ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں گے، جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا چھوڑ دے، انسان پینا چھوڑ دے، بلکہ انسان کی آنکھوں کا روزہ ہے، انسان کے کانوں کا روزہ ہے، انسان کی زبان کا روزہ ہے، بلکہ انسان کے ایک جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان اپنی آنکھوں سے بری چیز کو نہ دیکھے۔ کانوں کا روزہ کیا ہے؟ انسان روزہ رکھنے کے بعد اپنے کانوں کے ساتھ بری چیز کو نہ سنے، چغلیاں نہ سنے، اپنے کانوں سے میوزک نہ سنے، گالیاں نہ سنے، گندی باتیں نہ سنے۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان سے چغلیاں نہ کرے، زبان سے گندی باتیں نہ بولے۔ یہ سب روزے کا حق ہے۔ جب اس طرح سے روزے رکھیں گے تو گویا کہ ہم نے روزے کا احتساب کے ساتھ رکھا ہے روزے کا۔ تو جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خبر دی ان کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، اس طرح سے روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ کیا کریں گے؟ اس آدمی کے دامن میں جتنی بھی زندگی کے سابقہ گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے روزہ رکھنے کا مقصد، یہ ہے روزے کا فائدہ۔ اگر انسان رمضان کا مہینہ بھی پائے، رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھے، اس کا ایمان بھی مکمل نہ ہو، اس نے احتساب بھی پورا نہ کیا، تو روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اس لیے جب انسان روزے رکھتا ہے تو روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، خراب ہو، صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ ہو، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دھو ڈالتے ہیں، گویا کہ اس آدمی کے نامہ اعمال کو برائیوں سے اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان کے روزے رکھنے کی ایمان اور احتساب کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔